السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سوموار کا دن، اس ہفتے کا ہمارا پہلا پروگرام میں اپنے پینلسٹ کے ساتھ حسن ایوب، چودھری غلام حسین صاحب، حیدر نقوی صاحب کے ساتھ موجود۔ ناظرین، پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے سید مشاہد حسین صاحب سے۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں پاکستان سمیت مختلف ممالک کے اندر جو ہے یوم یکجہتی فلسطین منایا جا رہا ہے۔ آج سے ٹھیک ایک سال پہلے غزہ کے اندر جو ہے اسرائیل کی طرف سے ظلم اور بربریت کا آغاز ہوا، اور ابھی تک ایک محتاط اندازے کے مطابق جو اعداد و شمار ہمارے سامنے آ رہے ہیں، 42,000 جو ہے فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہوئی ہے، اور تب سے لے کے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سو کال جو مہذب دنیا ہے وہ تو پوری کوشش بظاہر ہمیں کوشش کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ کوئی سیز فائر ہو، تھوڑی دیر کے لیے ہوئی بھی، لیکن اس کے علاوہ ہمیں کوئی عملی اقدام کسی بھی طرف سے غزہ کی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی اٹھایا ہوا ہمیں جاتا ہوا نظر نہیں آیا۔ اب پرابلم یہ ہے کہ مسلم دنیا کیوں خاموش ہے؟ آج پاکستان کے اندر حکومت وقت کی طرف سے ایک اچھا اقدام اٹھایا گیا کہ ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی گئی ہے۔ اسی حوالے سے ہم نے دعوت دیا پروگرام کے پہلے حصے میں سید مشاہد حسین صاحب فارن منسٹر ہیں، سینیٹر ہیں، ظاہر ہے مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، کافی زیادہ تجربہ ہے ان کے پاس، ماضی کے اندر اخبار کے ایڈیٹر بھی رہے ہیں، تو اس جو ہے مناسبت سے ہمارا ان کا تعلق واسطہ ان کا سیاست میں آنے سے ذرا پرانا ہے، ہم ان کو ایک صحافی کی نسبت سے زیادہ جانتے ہیں۔ بہت شکریہ مشاہد صاحب۔ اب بتائیے گا کہ حالات و واقعات سب کے سامنے ہیں، غزہ کی حالت اس کے اوپر اب تو میرے خیال میں کوئی بات ہم کوئی کر ہی نہیں سکتے کہ جو فیکٹس اینڈ فگرز ہمارے سامنے ہیں۔ اب بات یہ ہو رہی ہے کہ ہونا کیا چاہیے، مسلم دنیا کا رسپانس کیوں اتنا زیادہ میوٹڈ ہے، او آئی سی کیوں اتنی زیادہ میوٹڈ ہے، اور آنے والے دنوں کے اندر آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ السلام علیکم جی خاور صاحب، اور آپ کے ویورز کو بڑا السلام علیکم، اور جو باقی بھی پینلسٹ ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینی عوام کے جو جہد ہے، میں بلکہ کہوں گا کہ ایک جہاد اس کا ایک سال ہو گیا، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ حکومت پاکستان نے بڑا صحیح اقدام اٹھایا، یکجہتی کا دن آج ڈکلیئر کیا، کیونکہ ہماری جو پالیسی فلسطین پر ہے وہ شروع دن سے قائد اعظم محمد علی جناح، اور اس پر ہم قائم اور دائم ہیں، جس میں ہم اسرائیل کو مسرت کرتے ہیں اور فلسطینی عوام کے حق کے خود ارادیت کو ہم اجاگر کرتے ہیں ہمیشہ، جو آج بھی ہو رہا ہے۔ یہ ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ طوفان جو لانچ کیا تھا 7 اکتوبر کو ایک سال پہلے، اس کے 2-3 تو جو نتائج جو ہیں مثبت، وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ ظلم بھی ہوا، بربریت بھی ہوئی، جینوسائیڈ بھی جاری ہے، لیکن یہ ایشو کو انہوں نے ختم کر دیا تھا اسرائیل نے، اور ان کے ساتھیوں نے، مغربی ممالک نے، وہ زندہ ہو گیا ہے۔ دوسرا، جو اسرائیل کے بارے میں ایک تاثر تھا کہ اسرائیل کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اس کی کوئی مزاحمت نہیں کر سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ بھی مت ختم ہو گئی ہے۔ اور تیسرا، پہلی دفعہ میں سمجھتا ہوں میرے ہوش میں تو مغربی ذرائع عامہ، حکومتیں نہیں، حکومتوں میں منافقت ہے، دور معیار ہے، لیکن مغربی رائے عامہ چاہے امریکہ اور یورپ میں، اس میں بہت مضبوط طریقے سے انہوں نے سٹینڈ لیا ہے فلسطین کے حق میں۔ تو یہ تو مثبت باتیں ہوئی۔ اب کرنا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں آج کی کانفرنس ہے، اس اعلامیے میں یہ ضرور میسج آنا چاہیے کہ چند مسلم ممالک، جس میں پاکستان ہو سکتا ہے، ملیشیا، نائجیریا، ان کا وفد بن کے یہ یو ایس سیکرٹری جنرل کے پاس جائیں، یہ یورپین یونین پارلیمنٹ کے پاس جائیں، یہ امریکہ بھی جائیں، ادھر جا کے دعوت کرائیں کہ جب تک مسئلہ فلسطین حل نہیں ہوتا، پائیدار امن اس خطے میں قائم نہیں ہوگا، اور یہ جینوسائیڈ کو روکا جائے اور اسرائیل خاتمہ کیا جائے اور فلسطینی عوام کو حقوق دیا ہے۔ دوسرا، میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے پاسبلٹی، آپشن کی بات کر رہا ہوں، پاکستان، ترکی اور انڈونیشیا 3 بڑی مسلم ممالک ہیں، 3 میں بڑی جان بھی ہے، ریسورسز کے وسائل کے حوالے سے، آبادی کے حوالے سے، مسلح افواج کے حوالے سے، کہ یہ اپنا نیول ارماڈا تیار کریں، نیول فلوٹیلا، اور کہیں کہ جی ہم کا جو بلاکیڈ ہے اس کا خاتمہ کر دیں، اور وہ اس میں ہم یو این کے ساتھ ایک ریزولوشن جنرل اسمبلی کا اور ہم کریں، اور اس میں او آئی سی کی حمایت بھی کریں۔ اور تیسرا، ہم کہیں کہ ان کے لیے جو ایئرپورٹس ہیں وہ کھول دی جائیں، خاص طور پہ یہ
جو مصر کے ساتھ رفح کراسنگ ہے تاکہ جو ریلیف گڈز ہیں خاص طور پہ فوڈ وہ پرووائڈ کیا جائے. تو کچھ نہ کچھ ٹھوس اقدامات ضروری ہیں ورنہ گفتن نشستن برخاستن ہوگی کہ مذمت بھی کر لی. اچھا مشاہد صاحب آج اظہار کر لیا لیکن ٹھک 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 کوئی ضروری بات نہیں کرنی ہے. بالکل صحیح. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی کہ داخلی جو استحکام ہے یکجہتی ہے پاکستان کے اندر وہ بڑی ضروری ہے اور پاکستان کی طرف سے ایک دو ٹوک میسج جانا چاہیے کہ پاکستان کی پالیسی کیا ہے. اور گاہے بگاہے جو ہمیں کچھ جو تجاویز آنا شروع ہو جاتی ہیں میڈیا کے اوپر کہ جی دیکھیں عرب کے کچھ ممالک نے جو اسرائیل کے ساتھ اپنے جو ہے سفارتی تعلقات بحال کر لی ہیں, ترکی نے بھی کیے ہوئے ہیں, یو اے ای نے بھی, اور باقی بھی کچھ ممالک سوچ رہے تھے ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو ہمیں اس کے اوپر واضح طور پر ایک جو اپنا ہمارا سٹینس آ جانا چاہیے. لہٰذا یہ جو ایک بحث جو اکثر اوقات اڑ جاتی ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے ونس فار آل. وہ بحث دفن ہو چکی ہے جی. وہ ماضی میں ہماری جو کچھ لوگ تھے جو میرے خیال میں گمراہ کن سوچ تھی, ان کی خوف زدہ کی شوچ تھی. وہ کہتے تھے اسرائیل کی بھی اپیسمنٹ کریں, ہندوستان کی بھی اپیسمنٹ کریں, امریکہ صاحب کا بھی خوف تھا. وہ ختم ہو گیا. وہ چینج آف کمانڈ جب ہوا ہمارے مسلح افواج میں تو وہ پالیسی دفن ہو چکی ہے, اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور ویسے بھی پاکستانی عوام کسی صورت میں اسرائیل کو ایکسپٹ نہیں کریں گے. یہ ایک باقاعدہ اس میں اتفاق رائے ہے. نیوکلیئر پروگرام کشمیر چائنا سی پیک پر پاکستان کے اندر, اور اس میں میرے خیال میں اور کوئی رائے کی گنجائش ہی نہیں. وہ خواہشات تھی کچھ لوگوں کی اور خوف کی بنیاد پر تھی, اس کو رد کر دیا گیا ہے. لیکن یہ بات بڑی ضروری ہے کہ ہمیں اسٹریٹجک کی طرح, اور وہ اسٹریٹجک کلیئرٹی جو قائد اعظم نے دی تھی پاکستان بننے سے پہلے فلسطین پر, اس پر ہم قائم اور قائم. اچھا مشاہد صاحب, اسرائیل نے جس انداز سے جو ہے حزب اللہ کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہے, حماس کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا ہے, اب وہ جو ہے ظاہر ہے ایران کے اوپر وہ حملے کا پلان کر رہے ہیں. آپ کو یہ جنگ مزید پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا آپ کو لگ رہا ہے کہ اسرائیل کو اب ریٹریٹ کرنا پڑے گا جس انداز سے ریزسٹنس اس کو مل رہی ہے؟ ایک چیز تو بڑی واضح ہے کہ اسرائیل کو جو ریزسٹنس ملی ہے اور جو ان پر براہ راست اٹیک ایران نے بھی کامیابی سے کیا ہے کہ ان کے گھر میں جا کے, ان کے گڑھ میں جا کے موساد ہیڈ کوارٹرز کو ہٹ کیا, 9 میزائل وہاں ہٹ کیے. پھر ان کا جو سب سے بڑا بیس ہے آرمی ایئر فورس کا نیواتم جسے کہتے ہیں, جس میں 32 میزائل گرے ہیں اور جس میں ان کے F-35 جہاز شامل تھے جو 100 ملین کا ایک جہاز ہے. تو پہلی دفعہ یہ راکٹس جو ہیں چاہے حماس کے ہوں, حزب اللہ کے ہوں, ایران کے ہوں, یہ آئرن ڈوم کو کراس کر لیا ہے. تو یہ اسرائیل کو یہ تو سمجھ آ گئی کہ ان کا جو خیال تھا کہ چڑی نہیں پھڑک سکتی ہمارے ہاں کچھ نہیں کوئی وہ تو ہو گیا. دوسری بات یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کوشش کرے گا کہ جنگ بڑھے نہ, کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر جنگ بڑھ گئی یا طوالت اختیار کر گئی, جس کا کافی امکان ہے, تو اس کا سیاسی فائدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ہوگا امریکن الیکشن میں, اور وہ الیکشن جیت سکتا ہے اسی بنیاد پر کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو نالائق گورنمنٹ تھی ڈیموکریٹک ایڈمنسٹریشن بائیڈن کاملا ہیرس کی, انہوں نے جنگ بھی کروائی اور جنگ میں ناکامی بھی ہوئی. تو وہ, اور دوسری بات ہے کہ معیشت کے حوالے سے اگر جنگ طوالت اختیار کر جاتی ہے اور اگر تیل کے تنصیبات پر حملے ہوتے ہیں اور تیل کی قلت ہو جاتی ہے تو پھر تو عالمی معیشت پر بڑا برا اثر ہوگا. تو میرا خیال میں کوشش ان کی یہی ہوگی کہ اسرائیل کو روکیں, اور دوسرا ایران کی قوت دیکھی, اور ایران صرف اکیلا نہیں کیونکہ ایران کے ساتھ یہ جو باقی قوتیں بھی ہیں حزب اللہ, حماس اور حوثیز, وہ انہوں نے بھی کافی تنگ کیا ہے. گو کہ مسلمان ممالک زیادہ تر خاموش ہیں اور خوفزدہ ہیں, لیکن جو عوامی رائے عامہ ہے وہ بڑی واضح ہے. جیسے خود محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس سعودی عربیہ کا, انہوں نے کہا بلنکن کو, امریکن فارن سیکرٹری کو, کہ جناب ہماری جو نوجوان نسل ہے, ہماری جو اکثریت ہے عوام کی سعودی عربیہ میں, وہ فلسطین کے ایشو کے ساتھ ہے اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی اظہار کرتی ہے. تو یہی حال بیشتر مسلم ممالک کا ہے. بہت بہت شکریہ سید مشاہد حسین صاحب. اب میں آتا ہوں واپس اپنے پینلسٹ کی طرف. غلام حسین صاحب, آپ نے سنا سید مشاہد حسین صاحب کو, اور آج کانفرنس بھی ہو رہی ہے پاکستان کے اندر یوم یکجہتی فلسطین. تمام سیاسی جماعتیں موجود ہیں ایک اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی کے علاوہ. سو یہ جو بات کی ایک جو سید مشاہد حسین صاحب کا مشورہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو بڑے اسلامی ملک ہیں ان کے ساتھ مل کے ایک پلیٹ فارم بنانا چاہیے اور فلسطین کے ایشو کو افیکٹولی مزید اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر کچھ تجاویز ڈالی جا سکتی ہیں کہ دیز آر دا ریڈ لائنز, انف از انف.
कुछ करना पड़ेगा। चौधरी साहब, इसमें कोई शुबह नहीं है। मैं तो ये कहूँगा देर आए दुरुस्त आए, बड़ी देर की मेहरबां आते आते। एक साल आप 40-50 हज़ार मुसलमानों की तबाही, बर्बादी, शहादतें, उनके कोई चीज़ रह नहीं गई है। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? मैं आज भी इस ईमान के साथ बैठा हूँ कि अगर एक उनको थ्रेट चली जाए कि उनका बाप भी फ़लस्तीनियों की तरफ रुख नहीं कर सकता, वो बैरूत की तरफ रुख करें, वो उर्दन की तरफ करें, वो ईरान, हो ही नहीं सकता। लेकिन ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। आई एम वेरी सॉरी। अच्छा नकी साहब, जाहिर है ओआईसी की तरफ से वो अभी तक रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, जाहिर हुआ जो होना चाहिए था। मुस्लिम खास तौर पर आप वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर देखें, अभी जो मुशाहिद साहब भी बात कर रहे थे, वहां की जो आम पब्लिक है उसकी रायनामा बहुत वाज़ेह तौर पर इस हवाले से आई है। बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं, वहां पे लोग डेमोन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं। अब क्या करना चाहिए? खास तौर पर आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर क्या मुमकिन तजावीज़ होनी चाहिए और हमें किस तरह मोबिलाइज करना चाहिए मुस्लिम वर्ल्ड को? देखिए, मुशाहिद साहब की बात से एक बात तो साबित होती है कि अवामी राय एक तरफ होती है, लेकिन हुकूमतों की जो पॉलिसियां होती हैं रियासतें चलाने के लिए वो मुख्तलिफ होती हैं। वो कभी कभी अवामी राय को मद्देनजर रख के नहीं बनाई जाती, और इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जो कुछ हो रहा है ये इसका वाज़ेह सबूत है। बात यह है कि आप जब अमली तौर पर कुछ करने की बात करते हैं ना, तो ये फलस्तीन का मसला तो 1948 से चल रहा है। अब तो 70-80 साल होने वाले हैं। आप 70-80 साल में जब इसका अभी तक कोई हल नहीं निकाल पाए, और 2-4-5 साल के बाद इसराइल चाहता है 10-20 हज़ार फलस्तीनियों को मार देता है, और ये सिलसिला तो रुकी नहीं ना 70-75 साल से। तो जब 70-75 साल में आप अमली तौर पे कुछ नहीं कर पाए, कोई प्लेटफॉर्म क्रिएट नहीं कर पाए, कोई मुनासिब रद्द-ए-अमल नहीं दे पाए, इस जो फलस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है इसको आप 70-75 साल में सही तरह से एड्रेस नहीं कर पाए दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो अब ये अभी तो 1 साल हुआ है, आप क्या कर लेंगे? और रह गई बात जो फलस्तीनी शहीद हुए हैं, ये तो दुनिया को देखना चाहिए ना। ये आलम इस्लाम का मसला नहीं है, ये आलम इंसानियत का मसला है। ये आलम इंसानियत को देखना चाहिए कि ये इतने मजलूम लोग, छोटे छोटे बच्चे, खवातीन, गरीब अपने घरों के अंदर मारे जा रहे हैं। तो इसका जवाब तो फिर सिर्फ इस्लामी दुनिया को थोड़ी देना है, हर उस दुनिया के हर उस शख्स को, हर रियासत को, हर मुल्क को देना है जो अपने अंदर इंसानियत रखता है। इसके लिए तो यूनाइटेड नेशन का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होना चाहिए। ओआईसी का प्लेटफॉर्म तो इसके लिए बहुत छोटा प्लेटफॉर्म है। जी हसन, यूएन के अपने कोई 200 से ज्यादा, आज मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उनके जो एम्प्लॉई हैं वहां पे, खासतौर पर उनके जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, हेल्थ प्रोग्राम है, उनके एम्प्लॉइज टारगेट हुए हैं वहां पे। इसके अलावा कोई 150 के करीब जर्नलिस्ट जो है उनको वहां पे टारगेट किया गया है। वहां पे हम देख रहे हैं कि कोई, और वहां ज़ाहिर है मुस्लिम वर्ल्ड से तो साउथ अफ्रीका बेहतर है कि वो, आपको पता है, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, वहां से एक फैसला भी लेके आए हुए हैं। इस सब के बावजूद जो है इसराइल की हटदर्मी है। इसराइल की हटदर्मी के पीछे ज़ाहिर है एक अमेरिकन जो पावर है, वो उनके सपोर्ट सिस्टम वो खड़ा हुआ है इस वक्त। जी नहीं, उनके पीछे खड़ा हुआ है, लेकिन हम मुसलमान कमजोर हैं ना। हम में इत्तेफाक नहीं है, हम फिरकों में हम तकसीम हुए हुए हैं, हम आपस में दस्तो गिरेबान हैं। हम जो है मुसलमान दूसरे मुसलमान को अपना सगा भाई नहीं समझते। तो ये तो कमजोरियां हमारी अपनी हैं। हमें जो है वो ऐशो इशरत में हम पड़ चुके हैं। तो ये तमाम की तमाम वो तल्ख हकीकतें हैं जिनको समझ कर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब देखें, इस खित्ते के अंदर यानी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है एक बड़ी एटमी ताकत है, लेकिन देखेंगे हम भी आज उतने मजबूत नहीं हैं माली एतबार से। तो हमें जो है वो मुआशी एतबार से मजबूत होने की ज़रूरत है, और फिर उसके बाद ही हम जो है इसराइल या दीगर जो कुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो इस्लाम मुखालिफ हैं, जो मुसलमान मुखालिफ हैं, उनके खिलाफ हम जो है वो खड़े हो सकते हैं। इस वक्त तक तो हमें अपने आप को अपनी इस्लाह की ज़रूरत है। फिर हम फ़लस्तीनियों का खून जो है उसकी जो कीमत है वो इसराइल को चुकानी पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन वो वक्त कब आएगा, मेरी जिंदगी में आएगा नहीं आएगा, मैं कुछ नहीं कह सकता। नाजरीन, वो लोग जो थोड़ा बहुत इंटरनेशनल रिलेशंस को जानते हैं, अभी जो हसन ने बात की है ना कि इंटरनेशनल अफेयर्स के अंदर किसी भी मुल्क की हैसियत उसकी मैशियत एक्सप्लेन करती है, उसकी जो वहां पे मिलिट्री पावर है, उसके पास जो टेक्नोलॉजी है। रिसेंटली एक रिपोर्ट न्यूयॉर्क टाइम के अंदर छपी, उसके मुताबिक
تمام مسلم ورلڈ کی ساری یونیورسٹیز ملا لیں، تمام مسلم ورلڈ کے جو سارے سائنٹسٹ ملا لیں، تمام مسلم ورلڈ کے اندر جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ لگ رہا ہے اس کو ملا لیں، اس کے مقابلے میں نقوی صاحب اسرائیل کے اندر ان کی یونیورسٹیز، ان کے اندر وہاں پہ ان کی جو ٹیکنالوجی ہے ہر سطح کے اوپر وہ بہت آگے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو امریکہ کی سپورٹ بھی حاصل ہے۔ اس وقت دیکھیں نا، کوئی 9.5 ملین کے قریب ان کی آبادی ہے اور پوری دنیا کو آگے لگایا ہوا ہے۔ پاکستان ہماری خواہش بھی ہے اور ہم دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں کہ ایک لیڈنگ رول لے سکتا ہے۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آنے والے سالوں کے اندر، ڈیکڈز کے اندر، پاکستان نے جس طرح اپنے جو دفاع کو ہم نے جس طرح بنایا، جس انداز سے ہم نے اپنی جو ٹیکنالوجی ہے، خاص طور پر ہماری جو میزلز ٹیکنالوجی ہے، ہماری جو نیوکلیئر آرسنل ہیں، ادروائز ہماری جو ڈیفنس ریلیٹڈ ساری جو ہماری ٹیکنالوجیز ہیں وہ ایٹ پار ود دا انٹرنیشنل ورلڈ ہیں، لیکن ہماری جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ ہماری معیشت کی ہے، ہمارے کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، کیونکہ معیشت کے لیے ہمیں ہر جو ہے سال 2 سال کے بعد آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے، آئی ایم ایف کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں۔ اب آئی ایم ایف کو کنٹرول کون کرتا ہے؟ برٹن ووڈ جو انسٹیٹیوشنز ہے ساری دنیا کے سامنے سب کو پتا ہے کہ وہاں سے کس طرح آرم ٹویسٹ کی جاتی ہے۔ لہٰذا کرنا چاہوں گا، ہاں جی پلیز سر، اسرائیل نے ایسے سافٹ ویئر ڈیولپ کر لیے ہیں جو کہ آپ کا جو فون ہے 0 کلک کے اوپر اس کو ہیک کر لیتے ہیں، وہ اتنے ایڈوانس ہو چکے ہیں۔ تو جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنی یونیورسٹی اور ایجوکیشن کے اوپر اور ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اوپر وہ فنڈنگ لگا رہے ہیں، تو یہ بالکل لگا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے اندر ہائر ایجوکیشن کے اوپر کتنا فوکس ہم کرتے ہیں۔ ہماری جو چیزیں اس قسم کی ہیں کہ میرے خیال سے اس وقت سب سے زیادہ بجٹ ہائر ایجوکیشن میں سندھ کا ہے اور سب سے کم جو بجٹ ہے وہ خیبر پختونخوا کا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہمیں دیکھیں اپنی تعلیم اپنے نوجوانوں کو دینی پڑے گی، ہمیں دنیا کے تقاضوں کے ساتھ جو ہے سنکرونائز ہونا پڑے گا۔ بالکل صحیح، اور ہم نہیں ہیں ناظرین، یہ جو چیلنج ہے یہ تو بالکل ہمارے سامنے ہے۔ ایک طرح جاتے ہیں، بریک کے بعد بات کریں گے جو اس وقت پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا اوور دا ویکینڈ، اس کو ڈرامہ کہہ لیں، تماشا کہہ لیں، جو بھی کہہ سکتے ہیں کہہ لیں، جو حالات و واقعات بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ اسٹے ود اس۔ اوور دا ویکینڈ ناظرین آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب چیف منسٹر خیبر پختونخوا ایک جو ہے جلسہ جلوس جو بھی اس کو کہہ لیں، لاؤ لشکر لے کے چلے وہاں سے، انہوں نے آنا تھا یہاں پہ اسلام آباد اور کوریج شروع ہو گئی۔ دیکھا گنڈاپور صاحب انہوں نے وہاں سے جو شروع کر دیا اپنا سفر، اور اس کے بعد پہنچتے ہیں رات کو ایک اوور نائٹ اسٹے بھی کرنا پڑا ان کو کہ ان کے درمیان جو ہے ریزسٹنس کافی زیادہ ہو رہی تھی، اور یہی وہ کہتے تھے کہ میں نے اسلام آباد پہنچنا ہے اور اپنا جو مقصد ہے ڈی چوک پہنچنا ہے، ڈی چوک پہنچ کے جو ہے وہاں پہ بات ہوگی ساری کی ساری۔ لیکن اس کے بعد جو حالات و واقعات ہیں وہ ناظرین میرے خیال میں زبان زد عام ہے، کیا ہوا، اس کے پیچھے کیا محرکات تھے، حقیقت کیا ہے، میں حسن ایوب سے خاص طور پر جانوں گا۔ لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں گورنر کے پی، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ یہ دونوں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے بڑے ماہر ہیں، اور گنڈاپور صاحب ایسے خام خامے آپ لوگ ان کو سیریس لے لیتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب اس وقت خود ساختہ روپوشی میں ہیں، مزے لوٹ رہے ہیں، وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں۔ پی ٹی آئی بھی ڈھونڈ رہی ہے ان کو، سنے کہ گاڑی کی ڈگی میں غائب ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک گورنر راج کا مسئلہ ہے آئین میں موجود ہے، اگر گورنر راج لگے گا تو وہ مرکز اس کا پروگیٹو ہے، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر راج اس مسئلے کا حل ہے تو وہی بہتر سمجھتے ہیں۔ ناظرین علی امین گنڈاپور صاحب آئے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے، وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا وہ آیا، اس نے دیکھا اور وہ چھا گیا، وہ آئے، انہوں نے ویو کیا اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ اور جو ہے جب پارٹی کی عادت نے کو پتا چلا کہ جی ہمارا چیف منسٹر غائب ہو گیا تو ظاہر ہے انہوں نے وہاں پہ بیان دینے شروع کر دیے، جی ہمارا چیف منسٹر غائب ہو گیا، پتہ نہیں کون لے گیا۔ حکومت وقت کہہ رہی ہے کہ نہیں جی وہ تو خود بندہ بھاگ گیا، اب کس کی بات پہ بندہ اعتبار کرے، کس کی بات پہ اعتبار نہ کرے۔ اچانک سے وہ پھر نمودار ہوئے کے پی اسمبلی کے اندر، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ لیکن آج ہی جب پوچھا گیا ایئر وائی کی طرف سے اسد کیسر صاحب سے کہ تو جڑا چیف منسٹر سی وہ آگے پیچھے ہو گیا سی، وہ اس نے کیا کیا، مذاکرات ہوئے ہیں، رات کو کدھر غائب تھا، تو ان کا جواب سنیے۔ سب سے پہلے تو یہ بات میں واضح کروں کہ میں کسی مذاکرات کا حصہ نہیں رہا، نہ مجھے میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے۔ ابھی میرا ارادہ ہے کہ میں علی امین صاحب کو ملوں اور تھوڑا حال احوال لے لوں، جو سچویشن ہے وہی ہم نے جو اس کی تقریر سنی ہے، جو عام آدمی کے پاس انفارمیشن وہ انفارمیشن میرے پاس ہے۔ ایک بات بالکل کلیئر ہے کہ جو احتجاج ہے
وہ کال آف نہیں ہوا ہے، چونکہ احتجاج کی اناؤنسمنٹ عمران خان نے کی ہے تو انہیں کے پاس اختیار ہے کہ اس کو واپس لے لیں۔ حسن ایوب، خدا دے واسطے یار کامنٹ نہ کریں، تبصرہ نہ کریں، کوئی سٹوری ہے ان سائڈ سٹوری، وہ ساری کی ساری سٹوری بتاؤ کہ ہوا کیا۔ دیکھیں لوگ کیا پوچھ رہے ہیں حسن، لوگ پی ٹی آئی والے ظاہر سوال کر رہے ہیں کہ اب میرے منہ کوئی زبان وہ آ رہی ہے، میں وہ استعمال نہیں کر سکتا جو کوئی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، کہ آپ ان کو ایک لاؤ لشکر لے کے آ رہے ہیں تو اچانک سے وہاں پہ غائب ہو جاتے ہیں، وہاں سے ایک پتلی گلی سے آپ ڈی چوک آتے ہیں، وہاں سے آرام سے کے پی ہاؤس جاتے ہیں، اور نقوی صاحب کا جو سرخ بتی والا ٹرک ہے وہ وہاں سے پہنچتا کے پی ہاؤس چلا جاتا ہے، وہاں پہ بیٹھ کے وہ گپ مارتے ہیں، کھانا شانا کھاتے ہیں، میں ریفریش ہونے آیا ہوں، کپڑے سے بڑے طویل کرتے ہیں، اس کے بعد خبر آتی ہے اریسٹ ہو گئے، اریسٹ نہیں ہوئے، اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں چھپ گیا، نکل گیا۔ اب انڈین منسٹر صاحب کہتے ہیں ساری ریاستی جو ہے مشنری فوکس تھی کہ علی مین گنڈا پور صاحب کدھر ہیں، اب وہ بھی اس کو بھی نہیں پتا چلا وہ کدھر گئے، ہوا کیا، چھلاوا بن گئے، ہوا یہ ہے کہ گرفتار کرنے کا ارادہ تھا جی، اور شاید کوئی انسائڈر کسی نے انفارمیشن دے دی جس کی وجہ سے وہ فرار ہو گئے، وہ سلپ ہو گئے، اور سلپ ہونے کا موقع شاید جو گرفتار کرنے والی پارٹی تھی اس کے اندر سے ہی کسی نے دے دیا۔ تو بیسیکلی اس حد تک تو اگر آپ بات کی جائیں تو ناکامی ہے، لیکن دوسری اگر لارجر پکچر دیکھیں تو جو ان کا پروٹیسٹ تھا اس میں تو جو محسن نقوی صاحب اپنی وکٹری کلیم کر رہے ہیں وہ بڑی درست کر رہے ہیں۔ اب تو انہوں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ ہم نے اسلام آباد میں ڈی چوک میں بیٹھ جانا ہے، اور پھر ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے، ہو نہیں ہو رہی نہ ہو، جے شنکر آئیں وہ آ کر ہمارے اس احتجاج میں خطاب کریں، پھر انہوں نے یہ بھی منصوبہ بنایا تھا کہ 2-4 لاشیں گر جائیں، ایس سی او ہی جو ہے وہ ساری کینسل ہو جائے، سرکاری مشینری استعمال کی جو کہ ضبط ہوگی، پھر وہاں سے افغان نیشنلز لے کر آئے۔ یہ تو ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، لیکن خاور گمن صاحب خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جو انتخابات کے بعد اپنی پولیٹیکل سپیس لی تھی وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کو نہ اسمبل ہونے دیا جائے گا کسی جگہ، بلکہ ایف آئی آرز وغیرہ تو کچھ کٹ چکی ہیں، مزید کٹیں گی، لوگ گرفتار ہوں گے، چھاپے پڑیں گے، بڑی لیڈرشپ بھی گرفتار ہوگی، چھوٹی لیڈرشپ بھی گرفتار ہوگی، اور درمیانی لیڈرشپ بھی گرفتار ہوگی۔ یہ تو ہوگی 3-4 باتیں۔ اس کے علاوہ آج دیکھ لیں کہ آج بھی انہوں نے آل پارٹیز کانفرنس جو ہو رہی تھی فلسطین سے متعلق، اس میں انہوں نے شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ تو یہ رویہ ہے، یہ ہمیشہ اکیلے تھے، اکیلے ہیں، اکیلے رہیں گے۔ آنے والے دنوں کے اندر پی ٹی آئی کے اوپر مزید سختی آپ کو دیکھنے کو ملے گی، اور 9 مئی سے زیادہ سختی ہوگی۔ اچھا نقوی صاحب، چونکہ آپ باہر بیٹھے ہیں، جو بندہ باہر بیٹھا ہوتا ہے وہ اس کا وہ زیادہ اچھے انداز سے نا چیزوں کو سمجھ سکتا ہے۔ مطلب عجیب و غریب قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ایک شخص آتا ہے، ریاست کو للکارتا ہے، ریاست اس کے سامنے پوری قوت کے ساتھ کھڑی ہے اور پورا فوکسڈ ہے، اس کی ایک ایک چیز وہ اس کے اوپر ان کا جو بھی کنٹینر تھا کھڑے ہو کے کوئی ایک آدھ اشارہ بھی کرتا ہے تو وہ بھی مانیٹر ہو رہا ہے، وہ آرام سے اس ٹرک میں سے نکلتا ہے، 15-20 ایک خبر کے مطابق تو 50 سے زیادہ گاڑیوں کا قافلہ نکالتا ہے اور سیدھا ٹھک کر کے یہاں پہ ڈی چوک پہنچ جاتا ہے، یہاں پہ بیٹھ کے ایک آدھ ویو کرتا ہے، وہاں سے ٹھک کر کے آپ کے پی ہاؤس چلا جاتا ہے، وہاں چلا جاتا ہے، اس کے بعد بتایا جاتا ہے وہاں پہ رینجرز گئے، یہ whatever یہ ہے پولیس والے گئے، یہ خبروں کے اندر چلا، اس کے بعد پہلے خبر آتی ہے گرفتاری، پھر کہتے ہیں گرفتار نہیں ہوا۔ اب وہاں سے وہ صاحب نکلتے ہیں، حسن ایوب جس طرح کہہ رہے ہیں، اب وہ پتہ نہیں کیسے جیب کے ساتھ اچھا 12 اضلاع کا چکر لگاتے ہیں۔ اچھا میں ادھر آ رہا ہوں، اور خیبر پختونخوا آپ کو یہ دونوں اطراف کی جو سٹوریز ہیں پی ٹی آئی کی اور حکومت کی، یہ دونوں اطراف کی سٹوریز میں کوئی آپ کو جان نظر آتی ہے؟ فرینکلی سپیکنگ مجھے تو دونوں اطراف کی سٹوری کے اندر کوئی بہت جول نظر آتے ہیں، کیونکہ مطلب یہ ایک بندہ ہے جس کو ہم نے پکڑنا ہے اور اس کے پیچھے فالو کر رہے ہیں، اور بس ایسے ہی یہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو وہ ہینڈ اینڈ گلو والی بات ہے، جس طرح صحیح بتایا کہ جو گورنر کہہ رہا ہے کہ دونوں اطراف وکٹ کے۔ نقوی صاحب جی دیکھیں، آپ کے سوال کو ہی جواب کی بنیاد بناتا ہوں اور دلیل کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں، کوئی ایسا نہیں، کوئی الزام تراشی نہیں، بالکل دلیل کی بنیاد پہ، اور پاکستان جو سن رہا ہے وہ سنے۔ اگر کارما کا ہماری زندگی میں کسی نے سب سے زیادہ سامنا کیا ہے تو وہ عمران خان خود ہے۔ ان کی ہر بات ان کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی اور پھر اس بات نے ان کی آنکھیں کھولی۔ یہ کھڑے ہو کے کنٹینرز پہ کہتے تھے نا، میر جعفر اور میر صادق کی مثالیں دیتے تھے نا۔ اب میں آپ کی سوال کو بنیاد بنا لیتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے میر جعفر اور میر صادق تو ان کے درمیان ہی پیدا ہو گئے اور ان کو ان کا سامنا ہے۔ لیکن اب جو دوسری بات ہے، جمعرات کی شام تک طاقتور حلقوں کی یا حکومت کی سوچ کیا تھی؟
कि इनको बिठाओ, इनसे बात करो, इनको समझाओ, इनको कहो कि ये कौमी धारे में आए, ये कौमी सियासत में आए, ये एहतजाज की सियासत छोड़ दें। पाकिस्तान एक बहुत ही नाजुक वक्त पे खड़ा हुआ है, पाकिस्तान में इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंसेस होने वाली है, इनको बिठा के समझाओ। लेकिन ये लोग एक अजीब ही गुरूर में थे, इन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। अब जुमे की शाम से वो सब कुछ बदल गया है। अब कोई माफी नहीं है, कोई तलाफी नहीं है किसी भी तरह की। आज जहां इमरान खान या पीटीआई खड़ी है, यहां पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून माजी में खड़े रहे हैं। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ जेलों में रहे हैं, लेकिन क्या इनमें से किसी ने रियासत को ललकारा? क्या इनमें से किसी ने अमेरिका और लंदन जाकर पाक फौज के खिलाफ मुजाहिरे कराए? क्या इनमें से किसी ने अमेरिकी कांग्रेस में पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें पास कराई? क्या इन्होंने आईएमएफ को खत लिखे कि पाकिस्तान को पैसा मत दो? क्या इन्होंने कहा कि पाकिस्तान पे बम मार दो? क्या इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े कर दो? ये अब किसी भी माफी के मुस्तहिक नहीं है, न ये किसी माफी के मुस्तहिक हैं, ना इनके सहूलतकार किसी माफी के मुस्तहिक हैं। और रियासत जिस तरह इनसे कल निपटी है, अब इसी तरह निपटेगी और इससे ज्यादा सख्त तरीके से निपटेगी। ये मेरी बात इस प्लेटफॉर्म से मैं कह रहा हूं, आप याद रखिएगा और चलाइए। बिल्कुल सही, आपकी बात हमने सुन ली और चल भी गई। चलो गुलाम हुसैन साहब, कल सारी जो भी तकरीर अली मीन गंडापुर साहब ने की, लेकिन लास्ट में वो कुछ एक उनका जो कमेंट है उसके ऊपर काफी ज्यादा जो लोग फोकस किए हुए हैं। उन्होंने क्या फरमाया, पहले आपको सुनाते नाज़रीन। देखिए, मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है, क्योंकि इदारे कलेक्टर सोच साहब बैठते हैं, जितने भी इदारे हैं, अदलिया, आप उम्मीद है, हुक्ला बिरादरी, आपसे हमें उम्मीद है, आप बैठे, मुझे यकीन है कि वो बैठेंगे, तमाम इदारे बैठकर एक फैसला करेंगे। हम तो कहते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान के आइन की पासदारी हो, आइन का तहफुज हो, कानून की पासदारी हो, और कोई भी शख्स जितना भी ताकतवर बन जाए किसी को ज्यादती ना कर सके, बस। और एक आजादी, आजादी का जो मजा है वो किसी में नहीं है, वो तो है ही है। तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद और यकीन है इंशाल्लाह कि इस तरह बढ़ेंगे। और मैं इंतजार करूंगा इस बात का कि इंशाल्लाह जल्द पाकिस्तान के लिए एक अच्छा फैसला सामने आएगा। जी चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अच्छा फैसला सामने आएगा। अब ये अपना ये मिशन इम्पॉसिबल ये पॉसिबल करके गए हैं, नाकाम गए हैं, क्योंकि आज की खबरें जो हैं कम्युनिकेशन वो 18 अक्टूबर तक बिल्कुल कोई राब्ता नहीं होगा। ये दोनों नौजवान आपने देखा, उनके जोश और जज्बा क्या फिनिश खत्म, अब कोई माफी शाफी कोई नहीं तो। और दूसरी बात ये है कि आज वो केपी हाउस भी यहाँ पे सील हो गया, उसके अंदर बाद में बात करेंगे। सवाल क्या कुछ लेके गए हैं यहां से, कामयाबी लेके गए हैं या फिर टोटल नाकाम लौटे हैं? वैसे तो खावर गोमन साहब, जो आपने अरशादात और खुतबात अरशाद फरमाए हैं, वो तो मैं एक सिर्फ जुमला आज कह देता हूं, जब इनके बरक्स हो रहा है और जो इन्होंने पहले कहा वो अगर बुरहान चौक से आगे आया तो कुचल दिया जाएगा, तो वो आया, वो डी चौक पहुंचा, फिर हम गवर्नर हाउस लगा देंगे। वो गवर्नर ने कहा कि मैं नहीं लगाता। ये 300 वाकयात हैं जो मैं अभी दोहरा सकता हूं, लेकिन मेरा ये मनसब नहीं है। आप जरा इंतजार करें, मैंने 5000 दफा पहले कहा है, आज भी कह रहा हूं, अवाम को शिकस्त नहीं दी जा सकती और अवाम जीत गए हैं और अवाम ने तुम्हारी तमाम मंसूबे नाकाम कर दिए और तुम अपने जख्म चाटते फिर रहे हो। कई हजार शेल फेंक के भी लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। यू आर ट्राइंग टू टेल होम, आप अपने आप को बेवकूफ बनाते रहो, हमें कोई इससे गरज नहीं है। पता नहीं कौन सी बातें शुरू करा देते हो खबर। आपको पता है इंसाइटमेंट के ऊपर, आपको पता है उस पर भी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की भी गिरफ्तारी के इमकानात बड़े रोशन मैं आता हूं। नाजरीन, ये जो आज ही कराओ। अच्छा नाजरीन, आप क्या करें, यहाँ पे हसन अयूब नकवी साहब और चौधरी गुलाम हुसैन साहब, यकीन करें ये जोश और जज्बा, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आराम से बच के निकल जाऊं। ब्रेक की तरफ जाता है। ब्रेक के बाद ये जाने कि ये जो केपी हाउस है उसको सील कर दिया गया है यहाँ पे लोकल इंतजामिया ने। अब केपी हाउस किसका है? जाहिर है वो तो रियासत का है, वो केपी का है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। को बायलाज को पता नहीं उसकी कोई वायलेशन हो गई है, हसन यूब के पास ही शायद कोई इनसाइड इन्फो हो। प्राइवेट नहीं, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, रियासत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है।
اب یہاں پہ کس نے وائلیشن کی ہے اور ساتھ میں یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے کیا آگے اقدامات ہونے جا رہے ہیں, ہوگی نہیں ہوگی, بات کریں گے آفٹر بریک. آج دوپہر کو ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر خبر نقوی صاحب فلیش ہونا ہو گئی شروع کے جو یہاں پہ کے پی ہاؤس ہے اس کو سیل کر دیا گیا. وہ خبر کے مطابق کو پتہ نہیں بائی لاز کی وائلیشن ہے کیا ہوا ہے, لیکن یہ ہوا ہے. وہاں پہ میجسٹریٹ صاحب گئے اور اس کو سیل کر دیا گیا. اس کی کیا وجہ بنی یہ حسن سے میں ضرور جانوں گا, لیکن اس سے پہلے ناظرین یہ آپ کو بتاتے ہیں, پچھلے دن ہمارے پروگرام میں فیصل بارڈر صاحب بھی آئے تھے کہ موجودہ حکومت جو ہے یہ پتہ نہیں کیا کس obsession میں ہے کہ ان کے جو ہے کامیاب کر دیتی ہے ان کے جلسے جلوسوں کو. اور پہلے وہ آپ کو سناتے ہیں فیصل بارڈر صاحب نے کیا فرمایا. پرابلم یہ ہے کہ انکمپٹنٹ گورنمنٹ کی ہے کہ یہ اس کو ہینڈل نہیں کر پا رہی. اس کے اندر پی ٹی آئی بہت اسمارٹلی دو کام کری. ایک ٹریپ کرتی ہے, وہ کہتی ہے ہم جلسہ کرنے آ رہے ہیں, جلوس لینے آ رہے ہیں, یہ ٹھک 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 50 سال پرانی قدیم زمانے کی کنٹینر بند کر دیں. ٹھیک ہے, وہ آتا ہے 250 آدمی ہے, وہ سب باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, سب باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. آئی ایم ناٹ پارٹ آف دا گورنمنٹ سر. آپ باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, یار کنٹینر بند ہوا, گاڑی پھنس گئی, یار وہ جلسہ تھا, وہ جلوس تھا, وہ اس کو انفلیٹ کر دیتے ہیں. ایک یہ تو ان کی اسمارٹ اسٹریٹجی ہے, اور یہاں ایک نکمی اسٹریٹجی ہے کہ آپ اس کو بند کر دیتے. اچھا نقوی صاحب, اگر بندہ کوئی نہیں ہوتا, ہم نے دیکھا کہ کوئی چکر نہیں ہے, پھر بھی اس انداز سے انہوں نے شہر بند کیا کہ وہ خدا کی پناہ ہمارے تو ٹیم بھی نہیں آ سکے, جڑواں شہر کو بند کر دیا. کیا فرما رہے ہیں حسن احسن اقبال صاحب, وہ پہلے قوم کے سامنے کھل کر حقیقت آ چکی ہے کہ پی ٹی آئی تحریک انتشار اور تحریک فساد ہے. قوم منفی سیاست میں دلچسپی نہیں رکھتی, اسی لیے لوگوں نے انہیں مسترد کیا ہے. یہ سرکاری ملازمین کے جتھوں کو لے کر آئے, ناٹک رچایا. پنجاب کے عوام نے مکمل طور پہ ان کے احتجاج کی کال کو مسترد کیا. یہ آپس میں لڑتے رہے, کوئی بھی باہر نہیں نکلا. وہ شرمساری سے بچنا چاہتے تھے. اچھا, اب آپ کیا نقوی صاحب اس بات سے متفق ہیں کہ یہ جو ری ایکشن دیتی ہے حکومت, اگر لوگ نہیں ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ, کوئی آنا نہیں چاہتا, کوئی نکلنا نہیں چاہتا, تو یہ خام خواہ لوگ کیوں اتنا زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ فیصل بارڈر صاحب جو فرما رہے ہیں. دیکھیں, جو پچھلے 2 دن اسلام آباد میں ہوا وہ تصویریں تو آپ نے بھی چلائی نا, پورے پاکستان نے دیکھی نا. وہاں پر جلاؤ گھیراؤ تو ہوا نا, وہاں پر چیزیں توڑ پھوڑ تو کی گئی, وہاں پہ چیزوں کو جلایا گھرایا تو گھراؤ تو کیا گیا نا, یہ تو دیکھا گیا نا. اب میں ایک سوال پوچھتا ہوں, چاہے کوئی بھی یہ بات کرے کہ کنٹینرز کیوں لگائے جاتے ہیں, میں ایک سوال پوچھتا ہوں, اگر یہ کنٹینرز نہیں لگے ہوتے تو یہ لوگ جو جلاؤ گھیراؤ کرنے والے لوگ آئے ہیں, جو ابھی احسن اقبال صاحب نے بالکل صحیح بات بولی ہے کہ یہ جو آپ سرکاری ملازمین اور افغانی لے کر آئے ہیں خیبر پختونخوا سے, تو پھر یہ کیا اثر کرتے ہیں اسلام آباد کا؟ یہ تو کنٹینرز کا شکریہ ہے کہ ان کو ایک ایسا راستہ نہیں ملا کہ یہ بھاگتے دوڑتے آ جاتے اور جلاؤ گھیراؤ شروع کرتے تھے. کنٹینرز کی وجہ سے ان کا جو عمل تھا اس میں رکاوٹ پڑی, اور کنٹینر لگانا بالکل صحیح فیصلہ. رہ گئی بات عوام کی, تو چھوڑ دیتے ہیں نا, چلیں ایک کام کرتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں. عوام ہم نہیں کہتے, ہم آپ کہتے ہیں پنجاب کے بھی انتخابات جعلی تھے, ہم کہتے ہیں تھے. آپ کہتے ہیں سندھ کے انتخابات بھی جعلی تھے, ہم کہتے ہیں تھے. آپ اب خیبر پختونخوا کی ذرا بات کر لیں, کوئی بھی کسی بھی پلیٹ فارم سے, چاہے اس شو میں چاہے کسی بھی جگہ پر, مجھے یہ گنا دے کہ خیبر پختونخوا کی پچھلے 14 سال کی 11 سال کی ترقی کیا ہے, پچھلے 11 سال میں وہاں پہ کام کیا ہوا ہے عوام کے لیے. آپ عوام کا جینوئن مینڈیٹ لے کر آتے ہیں نا خیبر پختونخوا میں, کوئی ایک چیز گنا دیں, کچھ پولیس کا دکھا دیں, کچھ عدالتوں کا دکھا دیں, کچھ عوام کا دکھا دیں, کچھ سڑکوں کا دکھا دیں, کچھ پلوں کا دکھا دیں, کچھ صحت کا دکھا دیں, کچھ بھی دکھا دیں, کچھ تو جواب دیں اس قوم کو. بار بار صرف یہ نعرہ لگانا عوام اس کے ساتھ ہے, عوام ارے کون سی عوام کس کے ساتھ ہے, ذرا آپ دیکھ تو لیں آپ نے اپنی عوام کا کیا اشر کیا ہے جو آپ کے ساتھ ہے خیبر پختونخوا میں. اب یہ بھی تو دیکھیں, آپ ذرا آنکھیں تو کھولیں. جی بالکل صحیح ہے, لیکن کیا کریں نقوی صاحب, آپ کی رائے اپنی جگہ لیکن عوام کی رائے اپنی جگہ, عوام پھر جس انداز سے سوچتے ہیں. اچھا یہ کیا وجہ بنی یہ جو مطلب یہ کے پی ہاؤس کو کیوں سیل کیا انہوں نے؟ میل میں نہیں ہے, آپ میل میں نہیں ہے, لیکن میں ایک بات کرنا چاہوں گا. اچھا دوسرا آپ نے بھی بات کی, وہ نقوی صاحب نے بھی, ابھی تک کسی بھی جگہ سے وہ جو یہاں پہ لوکل جو ہیں ان کے لوگ, وہ ان کی تو سارا ڈیٹا آ گیا, افغانیوں کا کوئی ڈیٹا نہیں آیا ایز سچ کہ وہ کتنے افغانی ہیں, جو ایک بات ہو رہی ہے 135 بتا رہے ہیں, لیکن ابھی تک ایز سچ اب وہ بھی بیسکلی افغان وہ نہیں ہے کہ جہاں پر جو آپ کو یو این والوں نے رکھوائے ہوئے ہیں, یہ بارڈر پار سے آئے تھے.
اور اسی کام نہیں گرفتار ہو چکی ہیں جی. اس کا ڈیٹا بھی انڈر کسٹڈی آ جائے گا, وہ آ جائے گا. ظاہر بات ہے وہ غیر ملکی ہے نا, وہ پاکستانی شہری نہیں ہے, تو ان کا ڈیٹا شاید الگ کمپائل ہوا ہوا ہے. ایک بات تو یہ ہے. دوسری جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ لیڈر کی انرجی ہوتا ہے کراؤڈ. اگر تو کراؤڈ لے آتے علی مین گنڈا پور, پھر انہوں نے نہیں بھاگنا تھا, وہ کراؤڈ نہیں لا سکے. تو اس وجہ سے جب ناکامی ہو چکی تو دوسرا ان کو انسائڈ انفارمیشن بھی مل گئی تھی کہ شاید انہوں نے اریسٹ ہو جانا ہے, تو اس لیے انہوں نے عافیت اس لیے جانی اور وہ فرار ہوگی. اور آپ دیکھیں کہ یعنی وہ بغیر پیسوں کے 12 اضلاع انہوں نے کراس کیے, پتہ نہیں کون کون سے بس سٹاپ کے اوپر اڈے پر کھڑے نہیں ہوں گے, مفت انہوں نے جو ہے وہ ٹریول کیا. وہ قسم کھا کے کہہ رہے تھے کہ میرے جیب میں ایک پھوٹی کوڑی نہیں تھی. کب وہ جب یہ بات کر رہے تھے تو وہ یعنی سی ایم ہو کر بھی بیچارے کو پتہ نہیں کس طریقے سے وہ پہنچا, بڑی تکلیف میں وہ پہنچے ہیں, اور اتنا ٹائم وہ غائب رہے ہیں. بات سنیں, یہ مطلب آپ بھی پچھلے 3 دن سے اسلام آباد میں 3-4 دن سے, جی ہمیں بھی پتا ہے جی, تو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا. اس دن آپ بھی گھر بیٹھ گئے تھے, بھیا میں نہیں آ رہا, میں گھر سے پروگرام کروں گا, آپ کو پتا ہوگا. جی میں بالکل اس دن بیٹھ گیا تھا. پھر ایک رستہ ایسا نکالا کہ جس میں مجھے کسی کچے میں بھی جانا نہیں پڑا, اور سیدھا میں آپ نے سن تو لو نا. اچھا وہ تو تم آ گئے, لیکن یہ مطلب چیف منسٹر آیا, گھوم پھر کے چلا گیا, اور یہ مطلب یہ بغیر پیسوں کے نکل گیا. بغیر پیسوں کے کہاں کیسے غائب ہو گیا؟ اوپر کھڑا رہا ہوگا بیچارہ, کہیں کوئی لفٹ دی ہوگی کسی ٹرک والے نے, کسی بس والے نے, کیا کیا ہوگا. صحیح, اب اللہ بھی جانتا ہے. چوہے صاحب, یہ جو بات ہے کہ کوئی بندہ شندہ کوئی نہیں ہے, بندے گھٹ پی گئے سن تو وہ افغانی لے گئے, اتوں لے کے انہوں نے نال بلایا بندے اگوں پچھوں. یہ ان سے جواب لینا, مجھے کیوں بیچ میں؟ نہیں میں سوال تو مجھے اس کا جواب آپ دے دیں, خبر آپ جواب. اللہ خیر. جی 90% تو بندے پنڈی اور اسلام آباد کے پکڑے ہیں آپ نے, تو چاچے کے جڑے افغانی تھا وہ میں پوچھا وہ کہہ رہے ہیں علی مین کے علاوہ کیا پاکستان تحریک انصاف میں کوئی لیڈر نہیں ہے؟ اچھا مجھے اچھا جیسا مجھے یہ بتائیے گا, ٹھیک ہے. اب ایک تو مجھے یہ جو کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے, اس کے اوپر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, یہ ذرا پہلے ناظرین سنیے کیا فرما رہے ہیں. کہ حکومت ہمارے مشورے کو, معاملات کو جو ہے وہ اتنی جلد بازی میں نہ کرے, چیزوں کو پبلک کیا جائے, اور چیزوں کو پبلک کرنے کے بعد جو ہے لوگوں کی انپٹ آتی ہے, بھلے 2 دن کے لیے پبلک کریں مگر پبلک کریں. اس طرح سے نہ جو مین اسٹیک ہولڈر ہے جس کے لیے دستور ہوتا ہے, جس کے لیے یہ ترمیم لائی جائے گی, وہ کسی نہ کسی اینگل سے پاکستان کی عوام, اگر پاکستان کی عوام کو پتہ نہ ہو کہ یہ رات میں کیا ہونا ہے, جاتی. جی صاحب, کوئک کویسچن میں تینوں پینلسٹ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ کو یہ 26ویں آئینی ترمیم جو حکومت خواہش رکھتی ہے جس انداز سے, وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ چوہے صاحب پہلے آپ کے پاس. وہ کیوں جب تک میرے پاس آئے؟ جی میں آپ سے سوال کروں. نہیں مطلب جو اب تک انہوں نے یعنی معاملات چلا رہے ہیں ہر سطح پر, تو کیوں نہیں کرا لیں گے؟ لیکن ان کا بننا کچھ نہیں ہے. نتھنگ ول ہیلپ. جو بھی یہ کرتے ہیں الٹا ہی پڑتا ہے, جو بھی یہ کرتے ہیں الٹا ہی پڑتا ہے, اور جسٹ ویٹ. نقی صاحب آپ کے پاس اس حوالے سے کیا اطلاعات ہیں؟ 26ویں آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے, کانسٹیٹیوشن کورٹ بننے جی آئینی عدالت کی تو میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. آئینی عدالت بن جائے گی. دیکھیں ایک آئینی ترمیم ہے صرف کانسٹیٹیوشن کورٹ جو جوڈیشل ریفارمز ہیں, اس کے اندر آپ کا جوڈیشل کمیشن کی تشکیل نو ہے, اس میں آپ کی جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی حوالے سے جو اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کو ٹائٹ کیا جا رہا ہے. اس میں آپ کا جو ہے وہ روٹیشن ہے ججز کی, تو بہت سی چیزیں اس میں ہیں جی. کمپلیٹ جوڈیشل پیکج ہے, جوڈیشل اصلاحات ہوں گی ہائی کورٹ کی. جی ججز کی جو آپ کو معلوم ہے کہ روٹیشن ہوتی ہے کئی ممالک کے اندر, تو وہ شاید پاکستان کے اندر بھی اب اسی چیز کو ہی وہ انفورس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کوئی زیادہ بڑی ترمیم نہیں ہے, یہ وہ نکات ہیں جن کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کا بائی اینڈ لارج کنسنسس ہے. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, ایک اطلاع کے مطابق یہ جو بھی سوال اٹھا رہا تھا حسن ایوب کے, وہ ان کے لوگ کدھر ہیں, ایم این اے اور سینیٹرز وغیرہ, ظاہر ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ ہے. اب جو ہے پی ٹی آئی جو کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا احتجاج جاری رکھیں گے کم وقت میں, جب تک ہمیں اندر سے اڈیالہ جیل سے ہمیں اس حوالے سے کوئی واضح طور پر ڈائریکشن نہیں آتی. اب کمیونیکیشن تو ہو گئی ہے بند,
آپ نے سن لیا دونوں کی خبریں، حسن کی بھی اور نقوی صاحب کی بھی، کہ اب کوئی معافی کوئی نہیں، ہوں مار کے نا جڑی تھوڑی بہت ہے سی اور روت رعایت وہ بھی ختم ہو گئی ہے، تو تیاری پکڑو۔ تو اب رابطہ کوئی نہیں ہے، کمیونیکیشن کوئی نہیں ہے، پارٹی لیڈر لیس بقول حسن کے اس ٹائم کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، سو کیا پھر آپ کیا کریں گے، کیا سوچ رہے ہیں؟ میں پی ٹی آئی کی بات کروں، بس میرا مطلب ہے بس جو ختم ہوگی بات، ان ایک صاحب کو تو 500 بندے نہیں وہاں نظر آ رہے تھے، تو جڑی گورنمنٹ نے لسٹ دیتی ہے 1000 بندے کی گرفتاری دی، وہ کون سن؟ جیل باتیں وہ جیل کو تھے، وہ ظاہر ہے سرکاری ملازمین۔ پیپل آف پاکستان آر solidly with one party and that party is united with one person, period. اچھا نقوی صاحب، جو سوال جو ہے نا، حکومت جو ہوتی ہے میجورٹی میں کچھ نہ کچھ کر کے کر لیتی ہے، لیکن ہم نے یہاں پہ کم از کم میں نے 25 سال پیچھے صحافت میں یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے کام سسٹینیبل نہیں ہوتے، لائک اس سے جو استحکام چاہیے ہوتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جو اس زور زبردستی اگر ایسا کام ہوتا ہے تو ملک کے اندر استحکام آ جائے گا؟ اچھا، آپ جو بات کر رہے ہیں وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے کر رہے ہیں؟ جی میں آئینی ترمیم کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جی آئینی، دیکھیں اگر پارلیمنٹ اس کو پاس کرتی ہے تو پھر تاریخ تو یہی لکھے گی نا، پارلیمنٹ نے پاس کیا، تاریخ یہ نہیں لکھے گی کہ کون آدمی کس طرح لایا گیا یا کس طرح ووٹ دیا، اس سے پہلے بھی ماضی میں بھی اسی طرح ہوا ہے۔ میں نقوی صاحب تھوڑی سی کلیریفیکیشن کر دوں، دیکھیں پاکستان کے اندر 1973 میں جب آئین بنا اور اس کے علاوہ 2010 میں جب 18ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی، آئینی ترمیم کی بات کرو، جب بھی ملک کے اندر آئینی ترمیم ہوئی ہے وہ کنسنسس ساری سیاسی جماعتیں اکراس دا آئلز، ٹریجری اور اپوزیشن بینچز پہ جو دونوں طرف کی مرضی سے ہوئی ہے، اتفاق رائے سے ہوئی تھی، اتفاق رائے سے ہوئی ہے 18ویں آئینی ترمیم بھی، 18ویں آئینی ترمیم۔ تو آئینی ترمیم کبھی بھی اس طرح جو ہے، اس میں تھوڑی سی عقل کی بات کر لیتے ہیں خبر بھائی، اکثریت رائے سے بھی ہوئی ہے۔ نقوی صاحب تھوڑا کی خیال ہے کہ اسی پچھلے 45 منٹ دے کوئی بیکلیاں گلاں کرنے ہیں پہ کمال کرتے ہو یار، تسی بولیں کیا عقل کی بات ہے؟ جی ٹھیک ہے، میں دوستوں کی بات کر رہا ہوں ان کے لیے۔ دیکھیں آپ ایک سیاسی جماعت ہیں، آپ الیکشن میں ووٹ لے کر آئے ہیں، آپ قومی اسمبلی کے رکن ہیں، دیگر اسمبلیوں کے رکن ہیں، آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ ریاست کو، پاکستان کو مضبوط کریں۔ آپ اپنے اندر یہ سوچ کیوں نہیں پیدا کرتے؟ آپ کی ہر بات فوج، دھمکی اور احتجاج سے بالکل آپ کی بات آگی ناظرین، اسی بات پہ تو پاکستان کو مضبوط کرنے کی بات کریں۔ کل انشاءاللہ ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا ناظرین، یہ جو آئین ہوتا ہے نا کسی بھی ملک کا، آئین از ناٹ فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ، آئین جو ہے وہ فار دا ٹائمز ٹو کم ہے، فار دا جنریشنز ٹو کم ہے، لہٰذا اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ موجودہ حکومت ہے یا آنے والے جو حکومتیں ہوں گی کہ ساری سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لے کے متعلقہ جو ادارے ہیں اس حوالے سے، جس طرح ابھی حسن نے بتایا کہ عدالتی اصلاحات ہونی ہیں، ظاہر ہے پاکستان چاروں ہمارے چیف جسٹس صاحبان ہیں، چیف جسٹس ہمارے سپریم کورٹ کے ہیں، سینئر ججز صاحبان کو فارمر جو ریٹائرڈ جسٹس صاحبان ہیں اس میں چوز کر لیں کہ جو کہ اچھے ہیں، ویل میننگ ویل مائنڈڈ لوگ ہیں، ان کو لے کے آن بورڈ لے کے، تاکہ ایسا کام ہو جو آنے والے جو جنریشن ہیں سب کو اس کا فائدہ ہو، پوری پاکستان کی عوام کو اس کا فائدہ ملے۔ کل آپ سے انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔